دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد وآل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا، بانیان مجلس کا صف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے۔ جعفر شاہ صاحب کو مولا صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد وآل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم وَهْلُ قَدُوَهُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ قصرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عناتہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ حباء منثورا۔ صلوات باوال۔ کافی تعداد میں ہیں، پھر بھی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے۔ سورہ فرقان سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ فرقان کا معنی ہے ایسی چیز جو حق اور باطل میں فرق پیدا کر دے۔ توجہ فرمائیے گا، جو پہچان بن جائے، جو معیار بن جائے حق اور باطل کے درمیان، اسے فرقان کہا جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے یا قرآن کو فرقان کہا ہے یا مصطفیٰ نے علی کو فرقان کہا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما۔ یہی دو فرقان ہیں جو خدا نے بتائے، ایک اللہ کا قرآن اور ایک جناب امیر المومنین علیہ السلام۔ جملہ بدل کر کہوں تو فرقان دو ہی ہیں، صامت صورت میں ہو تو قرآن فرقان ہے، ناطق صورت میں ہو تو ابن عمران فرقان ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یہی دو فرقان ہیں زمانے میں، اس لیے سورہ فرقان سے جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کر کے لوگوں کے درمیان حق اور باطل کی پہچان کرواتی ہے۔ آیت میں خداوند عالم کچھ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ان لوگوں کے اعمال کی طرف جب متوجہ ہوں گا، توجہ فرمائیے گا، جب میں کچھ لوگوں کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گا
تو میں ان لوگوں کے اعمال کے ساتھ کیا کروں گا؟ خیال رہے روایت نہیں آیت ہے، خدا ارشاد فرما رہا ہے ان صاحبان اعمال کے عمل کو میں کیا بنا دوں گا؟ فَجَعَلْنَاهُ حَبَّاءً مَنْثُورًا، میں ان کے بڑے بڑے اعمال کو گرد و غبار سے زیادہ ہلکا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ میں ان صاحبان اعمال کے عمل کو گرد و غبار سے بھی زیادہ ہلکا۔ اکثر لوگوں نے ترجمہ کرنے والوں نے یہاں ترجمہ کر دیا کہ میں انہیں ذرے کے برابر وزنی بنا دوں گا، لیکن حباء منصورہ، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، عربی زبان میں اگر آپ نے حباء منصورہ کو سمجھنا ہے نا تو ریت یا مٹی کے عام ذرے کو حباء منصورہ نہیں کہتے۔ آپ نے کبھی اس بات کا اندازہ لگایا ہو کہ اللہ کرے یہ بات پہنچ جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، جب آپ کسی ایسے کمرے میں ہوں کہ جہاں پہ چار جانب سے کھڑکیاں دروازے بند ہوں، صرف کوئی ایک روشن دان ہو اور اس روشن دان سے روشنی اس کمرے میں آ رہی ہو، تو آپ اس روشن دان سے آتی ہوئی روشنی کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو اس روشنی کے اندر گرد کے کچھ باریک ذرے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ توجہ توجہ توجہ، اس روشنی کے اندر ویسے آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، اس روشنی میں وہ گرد کے باریک ذرے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی وہ ہوا سے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں، اور دوش ہوا پر سوار آپ کو نظر آتے ہیں، وہ اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ زمین کی جانب رخ ہی نہیں کر پاتے، ایسے کم وزن کے کہ جن کا وزن کیا ہی نہ جا سکے، ایسے ذرے کو حباء منصورہ کہا جاتا ہے۔ اور خدا فرما رہا ہے میں کچھ لوگوں کے اعمال کو اتنا ہلکا بنا دوں گا۔ ہائے ہائے، توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ میں کچھ لوگوں کے اعمال کو اتنا ہلکا بنا دوں گا کہ وہ اس گرد و غبار سے بھی زیادہ ہلکے ہو جائیں گے۔ اب یہ کون ہے کہ جن کے اعمال کو، اور وہ کیسے عمل ہوں گے؟ کیا اللہ کوئی چھوٹے موٹے اعمال کو اس گرد سے زیادہ ہلکا بنا دے گا؟ برادران اہل سنت کی کتابوں کی ذمہ داری بھی اس فقیر کی ہے۔ رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو سعید نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کوئی لوگوں کے چھوٹے موٹے عمل ہوں گے جنہیں اللہ گرد و غبار سے ہلکا بنا دے گا؟ نبی نے ارشاد فرمایا یہ اتنے بڑے عمل ہوں گے کہ مکے کے پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ توجہ توجہ توجہ، یہ اتنے بڑے اعمال ہوں گے کہ جو جنہوں نے مکہ دیکھ رکھا ہے، جو مکے کے، بلکہ آپ تو رہتے پہاڑوں میں ہیں، توجہ نہیں فرما رہے، یہ آپ کے ارد گرد کے پہاڑ کتنے وزنی ہیں، ان پہاڑوں سے بڑے عمل ہوں گے اور اللہ انہیں گرد و غبار سے زیادہ ہلکا بنا دے گا، بے وزن بنا دے گا۔ کہا اچھا یا رسول اللہ اتنے بڑے اعمال کو اللہ گرد و غبار سے ہلکا بنا دے گا؟ یا رسول اللہ یہ کافر ہیں جن کے اعمال ہیں۔ میرے شیعہ سنی دوست توجہ کیجئے گا، مجھے کچھ ہدیہ کرنا ہے اپنے محترم دوستوں تک کہ بھئی کافروں سے بھی نیکیاں تو ہو جاتی ہیں نا، نہیں توجہ فرما رہے، وہ خدا کو نہیں مانتے لیکن وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، اب توجہ جی، وہ غریبوں کے کان بھی آتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائیاں بھی کرتے ہیں، یہ ساری نیکیاں ہیں نا۔ تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید کافروں کی ان نیکیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار سے زیادہ ہلکا بنا دے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، کہا یا رسول اللہ کیا کافروں کے اعمال اللہ گرد و غبار کی طرح ہلکے بنا کے ہوا میں اڑا دے گا؟ رسول نے فرمایا کافر نہیں، انہم اخوانکم ومن قومکم وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ طَوَّالَ اللَّيْلِ۔ کہا یہاں کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ جن کے اللہ عمل ہلکے بنا دے گا نا ذروں سے زیادہ، وہ تم میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے، وہ تم میں سے ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ توجہ اذان محترم، یعبدون اللہ طوال اللیل، اور وہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ توجہ توجہ، مجھے چہروں پہ پریشانی نظر آ رہی ہے لیکن میں کیا کروں، اللہ کا قرآن ہے اور محمد کا فرمان ہے، پوچھنے والے میرے نبی کے صحابی ہیں، نبی فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ تم میں سے ہیں، یعنی جب تم میں سے ہیں تو اس کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ توجہ اذان محترم، نبی کی رسالت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ساری ساری رات اللہ کی محبت میں جاگ کر عبادت کرنے والے ہیں۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے، اتنے بڑے عمل کرنے والے لوگ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، میرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، میری محبت میں رات رات بھر جھاگ کر عبادت کرتے ہیں، میں ان کے اعمال کو ریت کے ذروں سے زیادہ بے معنی بنا دوں گا۔
توجہ 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 اذان محترم، ایک ایک فرد سے مجھے توجہ چاہیے. میں ان کے اعمال کو گرد و غبار سے پریشان ہونا آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ تو آپ ہیں. صحابی پریشان ہو گئے کہ بندے عمل بھی کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، ثاقب شاہ جی محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، رات رات بھر اللہ کے سجدوں میں بھی گزار رہے ہیں، اور پھر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اعمال کو گرد و غبار سے زیادہ ہلکا بنا کر اڑا دوں گا. میرے اللہ ان کا قصور کیا ہے کہ کلمہ پڑھ کے عمل ضائع ہو گئے؟ توجہ 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 پڑھے لکھے لوگ توجہ. وجہ کیا ہے کہ کلمہ پڑھ کے عمل ضائع ہو گئے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، فائدہ کوئی نہیں پہنچ رہا. محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو گیا، فائدہ کوئی نہیں پہنچ رہا. نماز روزے حج زکوٰۃ سجدے، فائدہ کوئی نہیں پہنچ رہا. قصور کیا ہے؟ خداوند عالم نے قصور سورہ کہف میں ارشاد فرمایا. ارشاد رب العزت ہوا یہ جو لوگ ہیں نا کہ جن کے اعمال میں خاک سے ہلکے بنا دوں گا، ریت کے ذروں سے ہوں گے پہاڑ جتنے، بنا ریت کے ذروں سے ہلکے دوں گا. میرے اللہ ان کا قصور کیا ہے؟ آواز قدرت آئی اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. ان لوگوں کے دو قصور ہیں. پہلا قصور یہ ہے یہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہے. شاباش جن کے ہاتھ اٹھے، مولا آپ کو عزت عطا فرما جو مشکل منزل پہ میرے ساتھ سلامت رہے، مولا عزت عطا فرما. ان کا پہلا قصور کیا ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں. توجہ اذان محترم. ان کا دوسرا قصور یہ ہے وَلِقَائِهِ، یہ اللہ سے ملاقات کا کفر کرتے ہیں. توجہ، آیتوں کا کفر کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا کفر کرتے ہیں. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ہم حبط کر لیں گے. توجہ 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 اذان محترم. ضبط نہیں فراز جی، حبط. ضبط اسے کہتے ہیں جو قابل واپسی ہو. توجہ نہیں فرما رہے. روڈ پہ جاتے ہوئے آپ کا چالان ہو جائے تو لائسنس ضبط ہو جاتا ہے، چالان جمع کرا دو تو وہ واپس مل جاتا ہے. جو چیز جمع ہو کے واپس آ جائے وہ ضبط ہوتی ہے، اور جسے اللہ خاک بنا کے اڑا دے وہ کیا ہے؟ حبط ہو جاتی ہے. اور جب ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ وہ خاک سے زیادہ ہلکے ہو گئے، جب خاک سے زیادہ ہلکے ہو گئے تو اس لیے خدا نے اس سورہ کہف کی ارشاد میں ارشاد فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، روز محشر ہم ان کے لیے میزان لگائیں گے ہی نہیں. روز محشر ہم ان کے لیے میزان لگائیں گے نہیں. جب میزان ہی نہیں لگے گا تو جنت جانے کا سوال ہی نہیں. توجہ نہیں. سورہ قاریہ میں جنت جانے کے لیے خدا نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم میزان لگائیں گے، جس کا میزان بھاری ہوگا. توجہ، ومن ثقلت موازینہ، جس کا میزان بھاری ہوگا وہو فی عیشۃ راضیہ، وہ جائے گا جنت میں. اور جس کے لیے میزان ہی نہ لگا، توجہ ہے میرے محترم دوستوں، تو اب اس کا جنت جانے کا سوال ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ دو قصور ایسے ہیں جو عمل کو اتنا ہلکا بنائیں گے چاہے پہاڑ جتنا عمل کیوں نہ ہو. توجہ اذان محترم. لوگ کہتے ہیں فلاں بڑے سجدے کرتا ہے، فلاں بڑے روزے رکھتا ہے، فلاں بڑی عبادتیں کرتا ہے. اللہ روزے نمازوں سجدوں پر نظر کرنے سے پہلے کچھ اور دیکھنا چاہتا ہے. توجہ 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 اذان محترم. کچھ اور وہ دو قصور کیا ہیں؟ پہلا قصور یہ ہے وہ آیتوں کا منکر ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے نا بھائی؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک ایک چیز کو، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنے نوجوان دوستوں حتیٰ کہ بچوں کے ذہنوں میں بھی بٹھا سکوں، تاکہ کل کسی کے سامنے اگر انہیں بات کرنا پڑے تو ان کے سامنے ایک ایک رخ واضح ہونا چاہیے. اجازت ہو تو میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں اپنی بات. جب کہا گیا وہ اللہ کی، اپنے رب کی آیتوں کے، توجہ اذان میں، آیتوں کا کفر کرتے ہیں. میں یہ لفظ کفر کر رہا ہوں، پہلے زبانی جو لوگوں والا ترجمہ ہے وہ کر دیتا ہوں، پھر حقوقی ترجمے کی طرف چلوں گا. لوگ یہاں پہ کفر کا معنی لیتے ہیں انکار کے معنوں میں، کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اب یہ خیال رہے ہیں کون صاحبان عمل؟ توجہ، کون ہے صاحبان عمل کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں. اب پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، عمل یہی ہے نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہی سارے عمل ہیں. آپ مجھے پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، تقریر لائیو جا رہی ہوگی، جانے کہاں تک آواز جا رہی ہوگی. آپ مجھے بتائیں زمانے میں کوئی ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا یہ قرآن کی آیتوں کی بات ہو رہی ہے؟
کہ وہ قرآن کی آیتوں کے منکر ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا نمازی قرآن کی آیت کا منکر ہوتا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی. کوئی نمازی قرآن کی آیت کا منکر ہوتا ہے؟ اگر وہ آیت کا منکر ہوتا تو وہ اقیم الصلاۃ پہ نمازوں کے ڈھیر کیوں لگاتا؟ توجہ نہیں فرما رہے. اگر وہ قرآن کا منکر ہوتا تو وہ آت و زکوٰۃ پہ مال و دولت کے دریا کیوں بہاتا؟ اگر وہ قرآن کا منکر ہوتا تو وہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا پہ حج کیوں کرتا؟ چلیں یہیں پہ بات سمجھ لیں. حج آج کے دور میں آسان ہے؟ مشکل ہے. سرکاری حج کی فیس 14-15 لاکھ ہو گئی ہے. توجہ ہے؟ 14-15 لاکھ بھی لگائے گا، وقت بھی نکالے گا. آج کے دور میں معززین تشریف فرما ہے 14-15 لاکھ دور کی بات، 14-15 روپے لگانا مشکل ہے. تو جو اللہ کی راہ میں 14-15 لاکھ روپے لگا رہا ہے اسے اللہ سے کتنی محبت ہوگی؟ نہیں توجہ فرمائی آپ کے پیچھے رہنے پہ صدقے. جو 14-15 لاکھ روپے لگا کر مکے جا رہا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کی محبت میں، اسے کتنی محبت ہوگی اللہ سے جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اتنے پیسے لگا رہا ہے؟ توجہ ہے؟ کتنی محبت ہوگی، کتنی دل کے اندر کھینچ ہوگی کہ وہ اتنا پیسہ لگا کر، اتنا وقت لگا کر اللہ کے گھر کی محبت میں جا رہا ہے. تو جسے گھر سے اتنی محبت ہے اسے گھر والے سے کتنی محبت ہوگی جو اتنا مال و دولت اللہ کی محبت میں خرچ کر کے وہاں جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے اعمال ہوا کر دوں گا. توجہ توجہ اذان محترم. وہ آیت کو پورا کرنے کے لیے کہ اللہ نے کہا ہے حج کر، وہ اس آیت کے اقرار میں حج کرنے کے لیے مکے جا رہا ہے، پیسہ بھی لگا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے میں اس کے اعمال کو ہوا کر دوں گا. اس کا مطلب یہاں جن آیتوں کا تذکرہ ہے یہ سارے عمل کرنے والے ان آیتوں کے منکر نہیں. توجہ توجہ توجہ. یہاں جن آیتوں کا تذکرہ ہے یہ عمل کرنے والے پہاڑ جتنے عمل کر رہے ہیں، یہ قرآن کی آیتوں کے منکر نہیں ہے. پھر یہ کون سی آیتیں ہیں جن کا بندہ اگر منکر ہو جائے، نماز ضائع، روزہ ضائع، حج ضائع، زکوٰۃ ضائع، پہنچ گئے معصوم کے پاس اور آ کے میرے مولا امیر سے پوچھا مولا یہ ارشاد فرمائیے یہ کون سی آیتیں ہیں جن کا بندہ منکر ہو جائے تو پہاڑ جتنے عمل ہوا ہو جاتے ہیں؟ میرے مولا نے سینہ بیکینہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا نانو آیات اللہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی آیتیں ہم 14 ہیں. اللہ اکبر. شاباش شاباش. سلامت رہے مولا. عزت عطا فرمائے. مولا آپ کو سلامت مل کے حیدری زندگی دراز ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ کی وہ بڑی آیتیں ہم 14 ہیں. توجہ اذان محترم. جو ہمارا منکر ہو گیا، توجہ نہیں فرما رہے، جو ہمارا منکر ہو گیا پھر وہ ساری زندگی سجدے کرتا رہے، پھر وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، پھر وہ ساری زندگی اسی آیت کی روشنی میں. تو نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ حضرت نوح جتنی زندگی جیے، توجہ موزان کشمیر، حضرت نوح جتنی زندگی جیے، ہر روز سارا دن روزے سے رہے، سارا رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہے، جب تک زندہ رہے ہر روز پیدل، ہر سال پیدل حج کرے. توجہ اذان محترم. احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. توجہ نہیں فرما رہے. سلامت رہے. احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں، توجہ نہیں فرما رہے، پتھر جتنا نہیں. جہاں سے پہلے بات کی تھی، احد پہاڑ جتنا سونا، جو اللہ کی راہ میں پہاڑ جتنا سونا دے اسے اللہ سے کتنی محبت ہوگی. توجہ نہیں فرما رہے. احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور پھر عام طریقے سے نہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مر نہ جائے،
مظلوم ہو کے مارا جائے، لیکن اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں تو جنت تو دور کی بات ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن۔ اللہ اکبر، جیو یا سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرما۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک، یہ وہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ اگر کوئی ان کا منکر ہو گیا، توجہ اذان محترم، تو پھر جتنی مرضی نمازیں پڑھے۔ اب میں پھر ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے، پریشان تو نہیں آپ ہے بھائی، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا تھا میں کفر کا ترجمہ ابھی وہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میری عادت ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، ضمانت سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کبھی کسی تقریر میں یہ تقریر کرتے ہوئے نہ ذہن میں آیا نہ مقصد رہا کہ آپ بہت داد دیں گے، آپ بہت واہ واہ کریں گے۔ یہاں پر آتے ہوئے صرف ایک مقصد ہوتا ہے جعفر شاہ جی، جن کا کھاتا ہوں ان کا حلال کر سکوں۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے یہاں رک کے چاہے آپ خاموش ہو جائیں، میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ اذان ہوتا ہے، سمجھیے گا۔ پہلے ذوالفقار شاہ جی، یہاں پہ لوگوں نے کفر کا ترجمہ کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کفر کا معنی انکار نہیں ہوتا، انکار خود عربی میں لفظ رائج ہے۔ اگر یہاں کفر بمانی انکار نہیں، یہاں پہ اگر انکار کا لفظ ہوتا تو انکرو آتا۔ توجہ نہیں فرما رہے، یہاں لفظ کفر کافرو آیا ہے۔ کفر کا معنی بتاؤں اپنے دوستوں کے سامنے، پریشان ہو گئے آپ؟ کفر کا معنی بتاؤں؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جانتے ہوئے اسے چھپا لینا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، یہ کیوں مشرک الگ ہے کافر الگ ہے؟ توجہ ہے میرے؟ کفر کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ، کفر کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو جانتے ہوئے۔ میں آپ کو ابھی دلیل ہدیہ کر دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ کفر کا معنی یہ کیوں ہے جانتے ہوئے چھپا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جب کوئی گناہ بندے سے سرزد ہو جائے یا کوئی عمل رہ جائے تو بندے کہتے ہیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ جنہوں نے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کر رکھی ہے، آفتاب شاہ جی آپ تو ہمارے ساتھ رہے وہاں پہ، بسم اللہ، جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو جب احرام پہن لیتے ہیں تو 24 چیزیں ہیں جو احرام پہننے والے پر حرام ہو جاتی ہیں۔ ان 24 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی سرزاد ہو جائے تو مولوی صاحب ساتھ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کفارہ پڑ گیا۔ توجہ، کفارہ پڑ گیا، کفارہ دینا پڑے گا۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ وہ جو آپ سے غلطی ہو گئی، خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا، اس کو بدلے کیا دینا ہے؟ کفارہ۔ اسے کفارہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی غلطی کو چھپا لیتا ہے۔ توجہ ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ وہ آپ کی غلطی کو چھپا لیتا ہے، وہ آپ کی غلطی پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ جو آیتوں کے منکر ہو جاتے ہیں میں ان کے اعمال حب کر لوں گا، نہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جو جان بوجھ کے 14 پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ شاباش شاباش، ان کے ہاتھ اٹھے، مولا عزت عطا فرما، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ہر ایک چیز کا ادراک رکھتے ہوئے پھر 14 کا چھپا لیتے ہیں، خدا کہتا ہے میں ان کی نمازیں بھی ہوا بنا دوں گا۔ توجہ نہیں فرمائے، میں ان کے روزے بھی ہوا بنا دوں گا۔ اور اب سے یہ جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، کوئی ناراض ہو جائے تو میری بلا سے پہلے آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ کھاتا علی کا ہوں، اور ممبر پہ جو بھی کہتا ہوں، ہاں ساری زندگی طریقہ ہی یہی رہا، کوئی راضی ہو جائے تو اس کی مرضی، ناراض ہو جائے تو میری بلا سے، کیونکہ میرا رزق تو آتا ہے والی نجف کی نالین کے نیچے سے۔ ٹھیک ہے نا اذان محترم؟ اس لیے جملہ ہدیہ کرنا اب آ گیا سامنے تو روکا مجھ سے نہیں جائے گا، میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کی مرضی اگلے سال بلائیں یا نہ بلائیں، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ جو چھپا لیتا ہے اس کا میں عمل ہوا بنا دوں گا، اس کے نمازیں ختم کر دوں گا، اس کے روزے ختم کر دوں گا، تو جو چھپا لیتا ہے اس کے روزے ختم، تو پھر گنے کس کے جائیں گے؟ توجہ نہیں فرما رہے۔ میں کہوں کہ وہ مجلس نہیں سن سکے گا جو چلا جائے گا،
تو پھر کون سنے گا؟ جو رہ جائے گا. تو اب اس کی نماز ہے ضائع جو 14 کو چھپا لے گا. پھر بچے گی کس کی؟ جو چھپائے گا نہیں. جب چھپانا نہیں تو اس کا کیا مطلب؟ بیان کرنا ہے، بتانا ہے. تو جن کو بیان کرنا ہے ان کے بیان سے باطل کیسے ہو جائے؟ سلام علیکم. مولا آپ کو عطا فرمائے. جن کو بیان کرنا ہے، جن کا اعلان کرنا ہے، جن کا تذکرہ کرنا ہے. اور یہ بھی اب ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کوئی ناراض ہو جائے تو میری بلا سے میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. یہ کیا معاملہ ہوا کہ جب زمانے کے سامنے اعلان کرنا ہے تو بتا بتا کے اعلان کرو، اور جب خدا کے سامنے بتانا ہے تو چھپا لو. شاباش شاباش. حیدری زندگی آدھا سو. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ سلامت رکھے. زمانے کے سامنے سپیکر پہ اعلان کرو. خدا کے سامنے آنا ہے. کفرو، میں جملہ کہہ گیا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا بڑا قصوروار وہ ہے جو جان کے چھپا لے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں، جو نہیں جانتا اس کا معاملہ الگ ہے. جو جان کے چھپا لے وہ بڑا قصوروار ہے. ہاں، وہ بڑا لعنتی، وہ بڑا قصوروار جو جان کر. ہاں، اسی لیے تو خدا بند عالم نے قرآن مجید میں یہ جان کر چھپانے والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، وہ اللہ کی نعمت کو پہچان کے پھر منکر ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے. سلامت رحم. اللہ آپ کو ذات عطا فرمائے. وہ پہچان کے جو منکر ہو جاتا ہے نا، وہ زیادہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. توجہ اذان محترم. اسی لیے توجہ فرمائیے گا. اسی لیے ہائے میرے مولا، کیا آپ کے فرامین قرآن مجید کی جانے کتنی آیتوں اور کتنی صورتوں کو سمیٹ کر ایک ایک جملے میں ارشاد فرما دیتے ہیں. میں اب جملہ کہنے لگا ہوں. امید ہے کہ یہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت سارے لوگ محبت فرمائیں گے، لیکن اگر کوئی ناراض بھی ہو جائے تو میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں. جو اللہ کی آیتوں کو جان کر پھر چھپا لینا، اسے شریعت میں کہتے ہیں مقصر. شاباش. سلامت رہے. والا آپ کو دے دیتا ہوں. ہاں، جو جان بوجھ کر چھپائے. ہاں، جو جانتا ہی نہیں اس کا معاملہ ذوالفقار جہاں الگ ہے. جو ثاقب شاہ جی جان بوجھ کر چھپائے اسے شریعت میں کہتے ہیں مقصر. اور یہ جو میں آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں نا، جان بوجھ کے چھپانے والا بڑا منکر ہے، وہ بڑا قصوروار ہے. شاہ جی نے کہہ دیا لانتی، وہ بڑا لانتی ہے. یہ میں صرف میری خطابت کے جملے نہیں، نہ یہ صرف میرا لفظی عقیدہ ہے، نہ یہ کسی فرمان کی روشنی کے بغیر ہے. جو میں بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو جان بوجھ کر چھپائے، جانتا بھی ہو پھر چھپائے، جانتا بھی ہو پھر چھپائے، اسے مقصر کہتے ہیں. اس لیے میرے 11ویں سردار نے فرمایا تھا، مقصر لشکر یزید سے بدتر ہے. شاباش شاباش شاباش. سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں، یہ وجہ ہے کہ مولا نے فرمایا تھا. اور پھر مولا نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ بدتر اس لیے ہے کہ لشکر یزید نے ہمارے جسموں کو زخمی کیا تھا، ہمارے جسموں کو قتل کیا تھا. یہ ہم میں آ کر ہمارے عقائد کو زخمی کر رہا ہے، ہمارے مشن کو زخمی کر رہا ہے، ہمارے نظریے کو زخمی کر رہا ہے. اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ان سے باخبر رہا کرو جو تم میں آ کر آیتوں پہ پردہ ڈالیں. سلامت رہے. مولا آپ کو جاتا تھا. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. پوری 14 صدیوں میں بابا جی اتنا نقصان باہر کا دشمن نہیں پہنچا سکا. توجہ فرمائیے. اتنا نقصان باہر کا دشمن نہیں پہنچا سکا.
جتنا اندر آنے والوں نے پہنچایا. اور یاد رکھیے گا یہ اندر بلا وجہ نہیں آئے, بات کہیں اور چلی جائے گی. یہ اندر بابا جی بلا وجہ نہیں آئے, یہ سب کچھ پچھلی 1400 سال کے تجربے کے نتیجے میں اندر آئے ہیں. توجہ میں دلیل ہدیہ کرتا ہوں آپ ہیں. مکے کے کافروں نے, مکے کے مشرکوں نے, آسان لفظوں میں بنو امیہ نے نبی کے ساتھ کئی جنگیں, 84 تو وہ ہیں جن میں نبی نے خود شرکت کی, اتنی جنگیں نبی کے سامنے آ کر نبی سے لڑی. توجہ فرمائیے. لڑ کر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ علی کے ہوتے ہوئے تو ہم محمد تک نہیں جا سکتے. باہر رہ کر سلامت رہے یا علی حیدری, باہر رہ کر تو ہم علی کے ہوتے ہوئے انہیں مار نہیں دے سکتے, انہیں شکست نہیں دے سکتے, ان کا دین ختم نہیں ہو سکتا. انہوں نے پینترا بدلا, انہوں نے یوم فتح مکہ وہ دشمنی کا لباس اتار کر دوستی کا پیرہن پہن لیا. یار جن کی تاریخ پہ نظر تھی تھوڑا جا کر مجھے ٹوٹ کے سنانے نہیں آتے. فتح مکہ والے دن انہوں نے کفر کا لباس اتارا, اسلام کا لباس پہنا. شہید محسن نقوی نے کہا تھا جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے. سلامت ہے مولا عزت آتا. جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے, داخل ہو گئے وہ مسلمانوں میں. جب تک سامنے سے لڑتے رہے کچھ نہیں کر سکے. نبی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے. نبی کا مشن دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا. اور جب وہ اپنا لباس پہن کے داخل ہو گئے, توجہ اذان محترم, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج 73 فرقے. توجہ نہیں فرما رہے. اگر انہوں نے اس دن کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو یہ جتنی تقسیم ہے مسلمانوں میں, یہ آج میں زمانہ سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, اگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو آج جتنی تقسیم ہے مسلمانوں میں وہ نہ ہوئی ہوتی. انہوں نے لڑ کے دیکھا کہ علی کے ہوتے ہوئے ہم لڑ کے کامیاب نہیں ہوتے, ان کے گھر میں داخل ہو جاؤ اور جا کر انہیں تقسیم کر ڈالو. 1400 سال ہمارے خلاف بھی زمانے والوں نے لڑ کے باہر رہ کے دیکھ لیا کہ علی ولی اللہ کے ہوتے ہوئے ہم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب یہ طے ہو گیا نا کہ ہم باہر رہ کے نقصان نہیں پہنچا سکتے تو پھر انہوں نے ہمارے کپڑے پہنے. شاباش شاباش, سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرما. انہوں نے ہمارا لباس پہنا, انہوں نے ہمارا حلیہ اختیار کیا, انہوں نے ہمارے نعرے اپنائے اور وہ ہمارے میں آ گئے, اور انہوں نے ہم میں آ کر کہا نماز عقیدے سے افضل ہے, جبکہ قرآن کہہ رہا تھا نماز ہوا ہو جائے گی. سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرما, مولا آپ کو سلامت رکھے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا, نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ ہر بندے کا سرمایہ نہیں. میں ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں, میں قطعاً اس بات کا منکر نہیں کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کام نہیں آئے گا, آئے گا, لیکن اس کے کام آئے گا جو ولایت علی کا اعلان کر کے مسلح. شاباش, سلامت رہی, مولا آپ کو زیادہ عطا فرما. ہاں ہاں, علی کے بغیر کوئی عمل پہاڑ جتنا وزنی ہو جائے وہ عمل کام آنے والا نہیں ہے. خدا فرما رہے فَجَعَلْنَهُ حَبَّاءً مَنْثُورًا, میں اسے گرد سے ہلکا بناؤں گا اور روز محشر اس کے لیے میزان لگے گا ہی نہیں. چلے میں پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں, ایک اور چیز قرآن سے ہدیہ کرتا ہوں. روز محشر عمل اگر تلوانا ہے تو ضروری ہے کہ اس عمل میں وزن ہو. ضروری ہے کہ اس عمل میں, آپ دکان پہ جائیں نا تو آپ تھیلا نہیں تولتے, توجہ نہیں فرما رہے, اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں گے تو وزن اس کا ہوگا. توجہ, جو بتانے جا رہا ہوں نا کہ وزن ہوتا کس سے ہے,
اس کے بغیر عمل شاپر ہے. اس شاپر میں میرے معزز دوست کچھ ڈالیں گے تو اس کا وزن ہوگا. اب روز محشر عمل میں کیا ہو کہ وہ عمل حباء منصورہ نہ ہو بلکہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو جائے. اپنی طرف سے کہوں تو میں مجرم, اور اگر قرآن کی آیت ہو تو جو نہ مانے وہ مجرم. اب ہم نے اپنے عمل میں وزن ڈالنا ہے تاکہ عمل گنا جا سکے, عمل کا وزن ہو سکے. میرے اللہ وزن کہاں سے لائیں؟ اللہ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا الوزن یومئذ الحق, محشر والے دن وزن صرف حق کا ہے. جو یا علی سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. الوزن, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. یا تو قرآن سے آیت نکالو, اور اگر آیت نہیں نکال سکتے تو ماننا پڑے گا, ورنہ پہلے ایک معنوں میں کافرو تھے, جو نہیں فرما رہے, اب ان معنوں میں بھی کافرو ہو جائے گے. وزن اس دن کس کا ہے؟ الوزن یومئذ الحق, اس دن وزن کس کا ہے؟ حق کا. اس کا مطلب عمل میں حق ہوگا تو عمل وزنی ہو جائے گا. ایک ایک بندے سے توجہ چاہیے, جملہ ضائع چلا گیا, میں یہاں سے دکھ لے کے جاؤں گا. عمل وزنی تب ہوگا جب عمل میں حق آئے گا, اور حق کی مجبوری ہے یہ وہیں جائے گا جہاں علی ہوگا. اللہ اکبر, سلامت جیو, مولا آپ کو سلامت رکھے. حق مجبور ہے علی کے پیچھے پیچھے چلنے کا. علی آئے گا تو پھر حق آئے گا. توجہ اذان محترم, تو پھر اگر نماز کو وزنی بنانا ہے تو حق کو بلانا پڑے گا. پھر میری مجبوری ہے مجھے حق بلانے کے لیے پہلے علی لانا پڑے گا, پھر میرا عمل حق ہو جائے گا, پھر میرے عمل کا وزن ہو جائے گا. تو یہ وہ آیتیں ہیں جن کو بندے چھپاتے ہیں, اس لیے انہیں چھپا کے عمل نہیں کرنا, انہیں بتا کر, ان کا اعلان کر کے. ہاں, اور ہائے ہائے بابا جی, بندے میں نے بھی کہا نا سپیکر پہ اعلان کرتے ہیں, خدا کے سامنے چھپا لیتے ہیں. میں آپ کو جملہ کہوں, شریعت میں ایک چیز ہے, جان بچانے کے لیے تقیہ کی اجازت, ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن جانتے ہیں تقیہ کسے کہتے ہیں؟ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے سامنے چھپا لینا, خدا کے سامنے بتانا. اللہ اکبر, توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی. تو اس لیے وہاں اگر کسی وجہ سے کسی کو چھپانا پڑ جاتا ہے, توجہ نہیں فرما رہے, جان مشکل میں آ گئی تو وہاں کسی وجہ سے بابا جی نے بات کی, تقریر لمبی نہ ہو جائے. ہاں جی, کیونکہ اگر ولایت واسطے تکیہ ہونا تو پاک رسول نو جناب اتنا اونچا ممبر بنا کے نا انہاں ظالماں دے سامنے نہیں تکیہ سرکار نے نہیں. یہی میں تھوڑے سامنے عرض کیا, بولا بولا میٹھی بولی مکسر بلا کے لیے زہر کی گولی, سلیمان روئے اذان 1.25 لاکھ نعرہ. یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس ایک مسئلے کو جان بچانے کے لیے آپ کو دیا گیا, علی کے معاملے میں وہ مسئلہ بھی, توجہ نہیں فرما رہے. ہاں, ورنہ ابو ذر بے وطن نہ ہوتا, میسم سولی نہ چڑھتا. توجہ نہیں فرما رہے. ہاں,
اور جو شاہ جی نے کہا نا اس کے بارے میں، تو خدا بند عالم نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، آپ نے کہا تو آیت میرے سامنے آ گئی. ارشاد رب العزت ہے کہ وہ لوگوں کو بلاتے نیکی کی طرف ہیں. توجہ، آیتیں شروع ہو رہی ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. توجہ ہے میرے، اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الراکعین. توجہ اذان محترم، وہ کرتے کیا ہیں؟ لوگوں کو بلاتے نیکی کی طرف ہیں. توجہ، لوگوں کو بلاتے کدھر ہیں؟ نیکی کی طرف. اور پھر ان کا اپنا دل اس نیکی سے تنگ ہے. سلامت رہے مولا آپ کو دادا. ہاں، بلاتے نیکی کی طرف ہیں اور ان کا اپنا دل اس نیکی سے تنگ ہے. آیت میں ذکر انہی کا ہے جو بلاتے علی کا نام لے کے ہیں. سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. اور میں سمیٹنے جا رہا تھا یہاں پہ تقریر کو، لیکن یہ دو بزرگوں کی جانب سے بات آ گئی تو میں اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرتا چلوں. غدیر کے دن بھی انہوں نے غدیر کا حوالہ دیا نا، غدیر کے دن بھی ہمیں تو غدیر کا خطبہ ممبر سے زیادہ اتنا بتایا گیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس سے زیادہ نہ بتایا. رسول ہاں کوئی جی ہاں، یہی تو گھنٹے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کیا حبا ام منصورا. قبلہ کی تقریر سے کہ بشر سے با کا نقطہ نکال کر دیکھو. بشر سے با کا نقطہ نکال کر دیکھو، وجود شر تو رہے گا، بشر نہیں رہتا. شر تو رہے گا، بشر نہیں رہتا. اور علی ولی کی ولا ہی اگر نکل جائے، زمانے والوں کوئی معتبر نہیں رہتا. سلامت رہے مولا عزت عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جو کچھ کہا گیا ایک جملے میں نبی کی حدیث سے آپ کے سامنے بیان کروں اور سمیٹوں اپنی بیان کو. میں نے کہا غدیر کا خطبہ جو فقیر کے پاس کتابیں موجود ہیں 48 صفحوں پر ہے. غدیر کا خطبہ کتنے صفحوں پر؟ 48 صفحوں پر. ان 48 صفحوں میں پہلے 4 صفحوں پر نبی کی زبان سے توحید بیان ہوئی، باقی 44 صفحوں پر نبی کی زبان سے علی کے فضائل ہیں. 44 صفحے، سطریں نہیں، صفحے. اور ہم ان میں سے ایک سطر سنتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کبھی وقت ہوا تو آگے اور پیچھے کا سیاق و سباق بیان کروں گا، لیکن ابھی 2 جملے اس من کنتوں سے آگے کے سن لے اور میں سمیٹوں اپنے بیان کو. یہ اعلان کرنے کے بعد نا، علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد نبی نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا فبلغ شاہدہ الغائب. جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود تک علی پہنچائے. ہائے ہائے اللہ اکبر. آسان لفظوں میں جن تک پہنچ گئی وہ ان تک پہنچائیں، جن تک نہیں پہنچی. اور اگلا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں میرے پاس میری خطابت میں اس سے وزنی جملہ کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا ووالدہ الولد، ہر باپ پہ واجب ہے وہ بیٹے کو علی بتا کے جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. زندگیاں دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھیں. خوشا نصیب ہے وہ باپ جو اپنی اولاد کو علی بتا جائے. میں زمانے میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے کے لیے تیار ہوں، آپ نے اپنے بچے کو پی ایچ ڈی کروا دی، علی نہیں بتایا، کچھ نہیں کیا ہے. سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. نبی نے فرمایا ہے علی بتا کر جانا. میں نے کہا میرے پاس میزائل میں اس سے وزنی جملہ کوئی نہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کے نبی سے سوال کیا کہ کیوں ہر بندہ اپنی نسل کو علی بتا کے جائے؟ تو بعید نہیں وہاں سے آواز آئے گی جس طرح بارش نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، علی نہ بتایا جائے تو نسل خراب. اللہ اکبر. جیو سلامت مولا عزت عطا فرمائے. سلامت رہے.
اے یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے. نسلوں کو اگر بچانا ہے علی ولی اللہ. سلامت رہے باؤ جی، مولا زندگی عطا فرما. توجہ ہے میرے محترم، نسلوں کو علی بتا کے جانا ضروری ہے. نسلیں رہتی ہی پاک تب ہیں جب علی بتایا جائے، جب ولایت علی کی تلقین کی جائے. اس لیے علی چھپانا نہیں، علی بتانا ہے، علی بیان کرنا ہے، علی سنانا ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہمیں آ کر صدیوں سے مجلسوں کا ایک سلیبس ہے بابا جی، مجلس کا ایک پیٹرن ہے جو ہمارے بزرگوں نے رکھا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آج کے دور میں ملا آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس مجلس کے ممبر پر یہ بھی بتاؤ، یہ آسان لفظوں میں یہ بھی تبلیغ کرو، وہ بھی تبلیغ کرو. آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز بتاؤ، روزہ بتاؤ، حج بتاؤ، زکات. ہم نے چھپائی کب ہے کہ بتائیں؟ جو نہیں فرما رہے. ہاں تو جو ضروری واجبات دین ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو آ کے یہ کہہ رہا ہے نا نماز بتاؤ، روزہ بتاؤ، حج بتاؤ، زکات بتاؤ، اور علی چھپا کے بتاؤ، نہیں توجہ فرما رہے. جو یہ سب کچھ، توجہ اذان محترم، جو یہ سب کچھ بتانے کا کہہ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی نماز کا بڑا مخلص ہے؟ وہ کوئی روزے کے بڑا پیار کرتا ہے؟ وہ کوئی حج کا عاشق ہے؟ نہیں اذان محترم، وہ علی کا دشمن ہے اور اس عمل کو ڈھال بنا رہا ہے. میں پورا اشرہ آپ کو تقریر میں دے کے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. پورا اشرہ تقریر میں دے کے جا رہا ہوں. ایک درود پڑھیں آل محمد کے ساتھ. بسم اللہ. آئیے تشریف جناب ذاکر اہل بیت علی عمران جعفری صاحب تشریف فرما ہوئے. توجہ ہے، میں سمیٹوں اب اپنے بیان کو، آپ توجہ میری جانب رکھیے گا. یہ جو ڈھال بنانے والے ہیں نا، ڈھال بنانے والے، ان کے لیے بھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. اب آپ بول پڑے تو میں آیتیں ہی پڑھتا جا رہا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ یہ کچھ بھی روٹین میں نہیں تھا جو کچھ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ جو ڈھال بنانے والے ہیں نا، ان کے بارے میں خداوند عالم نے سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا ہے. ہاں، یہ کون لوگ ہیں؟ اتخذوا ایمانہم جنتاً وصدوا عن سبیل اللہ. یہ اپنی ایسی باتوں کو ڈھال بنا کے لوگوں کو سبیل سے روکتے ہیں. توجہ ہے اذان محترم. اس لیے منکران سبیل الہی، ان کی زبان سے حق بھی جاری ہو جائے تو باطل ہے. اور یہ آج کی بات آپ کے سامنے نہیں کر رہا، بس تاریخی حوالہ سنیں اور سمیٹ لوں اپنے دوستوں کے ساتھ. قرآن سے بڑا حق کوئی نہیں. توجہ ہے، جو حق کا کلام ہے وہ کتنا بڑا حق ہوگا، لیکن اگر علی کے مقابلے میں وہی نیزوں پہ آ جائے، توجہ نہیں فرما رہے، تو پھر وہاں بھی حیثیت باقی نہیں رہتی. اس لیے علی کے مقابلے میں اگر کسی کو لایا جا رہا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کی طرف سے جو جان بوجھ کے چھپا رہے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں. اجازت ہے میں آیت مکمل کر لوں؟ علیہ سلامت رکھے. 2 ان کے قصور تھے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا بھائی، تشریف لے. بس آیت سن لیجئے، سمیٹ لیا میں نے. جو اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں. اور ان کا دوسرا قصور کیا ہے؟ ولقائہ، وہ اللہ کی ملاقات کی حقیقت پر بھی پردہ ڈالتے ہیں. توجہ، ان کے عمل ہوں گے ہوا. اب مجھے بتائیں، کوئی نماز پڑھنے والا اس بات کا منکر ہے کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی؟ سارے نماز روزے پڑھتے ہی اس لیے ہیں کل خدا کو منہ دکھانا ہے. ویسے گھنٹے بھر کی تقریر جملے میں سمٹتی ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو اسی جملے میں سمیٹ دوں گا. وہ جو اللہ کو منہ دکھانے کا اقرار کرتے ہیں نا، وہی اللہ کے منہ کے منکر ہے. ہاں، روز محشر بھی ملاقات اللہ سے نہیں، وجہ اللہ سے ہونی ہے. ہاں، وہاں بھی ملاقات
وجہ اللہ سے ہونی ہے. اسی لیے خداوند عالم نے سورہ بقرہ میں پھر ارشاد فرمایا, آیت کا نشان 46 ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا. خداوند عالم روز محشر کچھ کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہ لوگ جو کامیاب ہیں نا, یہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں روز محشر ان کی ملاقات ان کے رب سے ہو جائے. توجہ میرے شیعہ سنی دوست, اپنے ایک ایک لفظ نہیں حرف کا ضامن ہوں. ان کی ملاقات, میں بار بار کہہ رہا ہوں, پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے. عربی زبان میں دو لفظ ہیں, ایک ہے لقاء, ایک ہے زیارت. لقاء جسے آپ اردو میں ملاقات کہتے ہیں, زیارت جسے آپ دیکھنا کہتے ہیں. آیت میں یہ نہیں کہ انہیں ان کے رب کی زیارت ہوگی, آیت میں ہے ان کی ملاقات ان کے رب سے ہو جائے گی. ملاقات اور زیارت میں فرق یہ ہے, زیارت اسے کہتے ہیں جو دیکھنے تک رہ جائے, ملاقات اسے کہتے ہیں جہاں معاملہ مسافے تک چلا جائے. توجہ توجہ توجہ, جہاں معاملہ, ارے آج کے دور میں یہ سمجھنا کون سی مشکل بات ہے. ٹیلی ویژن پہ جب بھی کسی ملک کے دو نمائندوں کی یا سربراہان مملکت کی ملاقات کی خبر آتی ہے تو خصوصی طور پر وہ کلپ دکھاتے ہیں جہاں پہ جب سب وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں, اور وہ بھی بڑی دیر ہاتھ پکڑ کے ملاتے رہتے ہیں تاکہ دلیل ہو جائے. جتنی تصویریں بننی ہیں بن جائیں, ویڈیوز بن جائیں, دلیل ہو جائے کہ ملاقات ہوئی ہے. بیٹھے ہوئے کی تصویر ملاقات کی دلیل نہیں, مصافحہ ملاقات کی. پڑھے لکھے لوگ دیکھ کے نا دل کچھ باتیں کہنے کو کرنے لگتا ہے. وہ جس زمانے میں کووڈ آ گیا تھا اس زمانے میں مصافحے پہ ہو گئی تھی پابندی, ٹھیک, تو اب ملاقات کیسے ہو؟ تو کیا ہوتا تھا, ٹی وی دیکھتے تھے, وہ ملتے تھے تو کیا کرتے تھے, کونی ملاتے تھے. اور عجب یہ ہے بابا جی, قرآن کی روشنی میں کونی ہاتھ کا حصہ ہے. پتہ نہیں, میں ہر تقریر میں ہر بات کی وضاحت نہیں کر سکتا. جنہیں وضو کی آیت یاد ہے وہ اس بات کو سمجھ لیں گے. وضو میں کیا کہا گیا ہے, وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک. اس کا مطلب ہے کوہنی بھی ہاتھ کا حصہ ہے. تو اس کا مطلب ملاقات نہیں ہوتی جب تک مصافحہ نہ ہو جائے, ملاقات نہیں ہوتی جب تک مصافحہ نہ ہو جائے. اور روز محشر خدا فرما رہا ہے ملاقات ہوگی, زیارت نہیں. اب تیری مرضی ہے, ہاتھوں والا اللہ بنا لے یا اللہ کے ہاتھ ڈھونڈ لے. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. وہاں بھی ملنا علی نے ہے, ملاقات مصطفیٰ کی بغیر علی کے نہیں ہوتی. یہ تو پھر میری تیری ملاقات ہے. تو جس کے ذریعے ملاقات ہونی ہے, ختم ہوا میرا بیان, جس کے ذریعے ملاقات ہونی ہے, جس سے ملاقات ہونی ہے, بندہ اگر اسی کا منکر ہو کے عمل کرے گا تو فَجَعَلْنَهُ هَبَّاءً مَنْثُورًا, تو پھر اس کے عمل ہوا کر دیے جائیں گے, خاک سے ہلکے بنا دیے جائیں گے. اور ہوا یہی ہے, دکھ اسی کا ہے کہ جو ذریعہ تھا خدا تک لے جانے کا, اسی کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی. میرے بعد گو کہ میں مصائب تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں, لیکن دو شخصیات تشریف فرما ہیں, وہ تفصیل سے آپ کے سامنے مصائب بیان کریں گی. میں صرف دو لفظ اپنا نام ان میں لکھوانے کے لیے جو پرسہ دینے آئے. میں نے آپ کا بڑا وقت لیا, گو کہ اسی گھرانے کی میری حیثیت نہیں ہے, اسی گھرانے کی وکالت میں لیا, لیکن یہ جو صف ہے نا, اسے کہتے ہیں صف عزا. یہ رونے کے لیے بچھائی جاتی ہے, یہ رونے کے لیے بچھائی جاتی ہے. جو بقیہ چھوڑ کے آتی ہے وہ بھی آنسو سمیٹنے آتی, جو شام چھوڑ کے آتی ہے وہ بھی تمہارے آنسو دیکھنے آتی. عزیزان محترم, میں نے کہا کہ جو اس سے لقاء کا ذریعہ تھا
اسی کے دروازے کو آگ لگائی گئی. جو اس سے لقاء کا ذریعہ تھا اسی کی بیٹیاں شام اور کوفے کے بازاروں تک آ گئے. اجرکم اللہ. چلیں کہنا کچھ اور تھا. یہی مختصر ترین روایت ہے جو سامنے ہے، آپ کے سامنے ہدیہ کر دیتا ہوں. یہ جس کی ولایت کا تذکرہ کر رہا ہوں نا، 40 ہجری تھا، ماہ رمضان تھا، رمضان کی 16 تاریخ تھی. فجر کی نماز کے بعد اپنی عالیہ بیٹی کو اپنے سامنے بٹھا کر جناب امیر نے روتے ہوئے کہا کہ میری شہزادی، آج میری ملاقات آپ کے نانا رسول سے ہوئی. توجہ. کہا بابا جان پھر نانا سے کیا بات ہوئی؟ میرے مولا مجھے ہمت دینا. نانا سے کیا بات ہوئی؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا بیٹا وہی بات بتانے کے لیے آپ کو بلایا ہے. میں نے آپ کے نانا کی قدم بوسی کی، آپ کے نانا نے مجھے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور میں نے، اللہ کرے جملہ سمجھ میں آ جائے، میں علی نے آپ کے نانا سے کہا یا رسول اللہ میں تھک گیا. اجرکم اللہ. جن کی ہائے آ گئی ہے سوائے غم حسین کے کسی غم میں کبھی رونا نصیب نہیں. یا رسول اللہ میں تھک گیا. پھر ایک دفعہ گھر جا کے سوچنا کون کہہ رہا ہے میں تھک گیا. علی جیسا بادشاہ کہہ رہا ہے. میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، بس یہیں پہ سن لو. علی جیسا بادشاہ کہہ رہا ہے میں تھک گیا. کبھی بیٹھ کے سوچئے گا اللہ جانے علی کس مصیبت سے گزرا ہے کہ علی کو کہنا پڑا کہ میں تھک گیا. اور میں آپ کے سامنے اہلیان کشمیر جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. زمانے کے سب سے بڑے مظلوم کو علی کہا جاتا ہے. مولا آپ کی ہائے قبول کریں. آپ میں سے ہر ایک بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے کہ ہم بادشاہ حسین کو سب سے بڑا مظلوم کہتے ہیں، تو ممبر پہ کھڑے ہو کر علی کو سب سے بڑا مظلوم کہہ رہا ہے. وجہ بیان کر دیتا ہوں اور سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو. میں نے زمانے کا سب سے بڑا مظلوم علی کو اس لیے کہا ہے، بادشاہ حسین بڑے مظلوم ہیں، لیکن بادشاہ حسین کے خیموں میں فوج آئی ہے حسین کی شہادت کے بعد. نہیں شاید میں جملہ سمجھا نہیں پایا. حسین کے گھر کی مستورات کو مارا گیا حسین کی شہادت کے بعد. علی اس مظلوم کو کہتے ہیں جو دیکھ رہا تھا لوگ دروازہ جلا کے گھر میں داخل ہو گئے، علی کے دیکھتے ہوئے زہرا کا پہلو زخمی ہو گیا، رو رو کے کہتی رہی یا علی میرا محسن. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول کرے. اب علی کا حق بنتا ہے کہ علی کہے میں تھک گیا. شہزادی نے رو کے کہا بابا جب آپ نے کہا کہ میں تھک گیا تو پھر نانا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا میری بیٹی آپ کے نانا نے کہا ہے یا علی میں تجھے لینے آیا. آپ کے تصور سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دیا. یا علی میں تجھے لینے آیا ہوں. بیٹی سمجھ گئی کہ باپ کے جانے کا وقت قریب ہے، لیکن قیامت کا جملہ علی کی بیٹی نے کہا جو قبر تک علی کو رلاتا رہا. وہ جملہ کیا تھا؟ کہا بابا ایک دفعہ پھر بتائے آپ نے کیا کہا؟ نانا نے کیا جواب دیا؟ رو کے کہا میں نے کہا میں تھک گیا. نانا نے تیرے کہا میں تجھے لینے آیا ہوں. رو کے کہا بابا آپ تھک گئے. آپ نے نانا سے کہا کہ میں تھک گیا، نانا بھی لینے آ گئے. بابا ایک دفعہ مجھے بتاؤ جب میں تھک جاؤں گی بابا، کبھی کوفے کا بازار کبھی شام کا بازار، رو کے کہا زینب زمانہ تھک جائے تو نہ تھکنا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ.